اللہ رب العزت کی لامحدود رحمت اور انعام کا تصور ہی دلوں کو سکون اور روح کو تسکین بخشتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم حقیقت کا ذکر کریں گے جس کا وعدہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں سے کیا ہے۔ وہ ہے جنت، وہ آبادی، راحت کدہ۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کے 8 دروازوں کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ ہماری محدود سمجھ کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف جنت کا آبادی وعدہ اور اس کے 8 دروازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والوں، ہر دل میں ایک حسین آرزو بسی ہے، ایک لازوال خواہش ہے جو ہمیں اس فانی دنیا کی تمام تر رنگینیوں کے باوجود ایک ایسی جگہ کی طرف کھینچتی ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ تکلیف، نہ فنا۔ وہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی جنت ہے، جہاں اس کی لامحدود رحمت، بے پناہ محبت اور آبادی سکون کا انتظار ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں سے کیا ہے اور جس کی جھلک قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دکھائی گئی ہے۔ جنت کے دروازے دراصل اللہ تعالیٰ کی بے مثال سخاوت، عدل اور اس کی بے پناہ محبت کے مظہر ہیں۔ ہمیں صحیح احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 عظیم و شان دروازے ہیں۔ یہ دروازے ان اعمال کے مطابق ہیں جن میں ایک مومن اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور جن کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ تصور ہی روح کو تازگی بخشتا ہے اور دلوں میں ایک پاکیزہ تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جنت ہمتیں کی یہ تمام تفصیلات اگرچہ قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث سے ماخوذ ہیں، لیکن اس کی حقیقی وسعت، خوبصورتی اور کمال ہماری انسانی سمجھ اور تخیل سے کہیں بالاتر ہیں۔ انسانی زبان اس آبادی حقیقت کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سب ہمارے محدود ذہن کو سمجھانے کے لیے محض تقریبات ہیں تاکہ ہمارا شوق اور ایمان مزید پختہ ہو سکے۔ اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اسی پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ پہلا دروازہ، باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جنت کے جن دروازوں کا ذکر صحیح احادیث میں سب سے نمایاں ہے، ان میں سے ایک باب الصلاۃ یعنی نماز کا دروازہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ایمان کی پہچان ہے اور مومن کی اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 بار اللہ کے حضور جھکنا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا، گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا، یہی تو اصل زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں 2 قسم کے مال خرچ کیے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ بہت بہتر ہے۔ جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897، صحیح مسلم حدیث نمبر 1027۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کے دن جب ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، آپ کو جو اپنی نمازوں کے پابند رہے ایک خاص دروازے سے پکارا جائے گا جو صرف آپ جیسے نمازیوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ اس سکون، اس اطمینان اور اس نور کا دروازہ ہوگا جو آپ نے دنیا میں اپنی نمازوں میں محسوس کیا۔ یہ ان پکارنے والوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے حق کو ادا کیا اور اپنے خالق سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا۔ دوسرا دروازہ، باب الجہاد، جہاد کا دروازہ۔ جنت کا دوسرا مخصوص دروازہ باب الجہاد ہے، یعنی جہاد کا دروازہ۔ جہاد کا مفہوم صرف میدان جنگ میں لڑنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی جد و جہاد، نفسانی خواہشات پر قابو پانا، حق کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے۔ اپنے علم، مال، وقت اور توانائی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا بھی جہاد میں شامل ہے۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا، اور جو مجاہدون میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897، صحیح مسلم حدیث نمبر 1027۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال اور وقت قربان کیا، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی اور باطل کے سامنے سرگن نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ ایک خاص شرف ہے۔ یہ اس قربانی، اس استقامت اور اس بہادری کا دروازہ ہے جس کا مظاہرہ دنیا میں کیا گیا۔
یہ دروازہ ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اس کی مخلوق کی فلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ تیسرا دروازہ، باب الریان، روزے کا دروازہ۔ روزہ صبر اور تقوی کی ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ انسان کو جسمانی خواہشات سے روک کر اللہ کی رضا کے لیے مکمل اطاعت سکھاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک خاص دروازہ مخصوص فرمایا ہے جو باب الریان کہلاتا ہے۔ الریان کا مطلب سیراب ہونا ہے، جو روزے داروں کی پیاس اور مشقت کے بدلے میں ان کی سیرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن، اور ان کے سوا کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوا کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، صحیح مسلم حدیث نمبر 1152۔ کیا ہی خوبصورت اعزاز ہے! دنیا میں بھوک پیاس برداشت کرنے والوں کے لیے آخرت میں ایک ایسا دروازہ جو صرف ان کے لیے کھلے گا اور جس سے داخل ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائیں گے۔ یہ دروازہ اس سچی نیت، اخلاص اور پرہیزگاری کا صلہ ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اختیار۔ چوتھا دروازہ، باب الصداقہ، صدقہ اور خیرات کا دروازہ۔ جنت کا چوتھا مخصوص دروازہ باب الصداقہ ہے، یعنی صدقہ اور خیرات کا دروازہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اعمال ہیں۔ یہ دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے اور معاشرے میں ہمدردی اور سخاوت کو فروغ دیتا ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا گیا، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897، صحیح مسلم حدیث نمبر 1027۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں کا حق ادا کیا، اپنی محنت کی کمائی سے اللہ کے بندوں کی دستاگری کی اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ دروازہ اس بے لوث سخاوت اور خیرخواہی کا مظہر ہے جو مومن کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ابدی جنت کی امید رکھتے ہیں۔ دیگر دروازے اور اللہ کی بے پناہ رحمت۔ اب ہم اس اہم اور پرمسرت نقطے پر آتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال کے لیے مخصوص دروازے کا ذکر تو فرمایا، لیکن باقی 4 کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع اور اس کی نعمتیں اتنی مناصر ہیں کہ ہر نیک عمل اور صالحیت کا راستہ جنت کی طرف کھلتا ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مذکورہ دروازے کا ذکر فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو خیر کے ہر عمل میں سب سے آگے بڑھنے والے تھے، انتہائی خوشی اور اشتیاق سے پکار اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ! کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے جسے ان سب دروازے سے بلایا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897، صحیح مسلم حدیث نمبر 1027۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر پر خاص اعتماد اور ان کے لیے ایک عظیم بشارت تھی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی نیکی، چاہے وہ استغفار ہو، تسبیح ہو، والدین کی خدمت ہو، صلہ رحمی ہو یا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے ہر نیک بندے کے لیے جنت میں داخلے کا کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر دروازے ان کے لیے ہوں جنہوں نے کثرت سے ذکر و اذکار کیے، جنہوں نے حج اور متعمرین کے فرائض ادا کیے، یا جنہوں نے غصہ پی کر لوگوں کو معاف کیا، یا جنہوں نے اپنے اخلاق کو بہترین بنایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے مثال بخشش، محبت اور سخاوت کے دلائل ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مومن اس دنیا میں صبر کرے گا، شکر ادا کرے گا اور اس کے احکامات پر چلے گا تو آخرت میں اس کے لیے ابدی نعمتیں ہوں گی۔ اختتامیہ ایمان کی تازگی اور آبادی امید۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنت کے یہ 8 دروازے در حقیقت ہماری دنیاوی زندگی کے لیے رہنمائی اور تحریک کا باعث ہیں۔
یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر یہاں نہیں بلکہ اس آبادی سرزمین میں ہے جہاں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آئیے ہم سب اپنی زندگی کو ان نیکیوں سے مزین کریں جن کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے، تاکہ جنت کے یہ دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں۔ ہم نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی کریں بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کو اس حال میں داخل کریں گے کہ اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنت کے داروغے انہیں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو چکے، لہٰذا اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ سورہ الزمر 73۔ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہوگا جب یہ دروازے کھلیں گے اور اللہ کے فرشتے ہمیں خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائیں اور ہمیں ان دروازوں سے داخل ہونے والوں میں شامل فرمائیں جن کے لیے وہ ہمیں منتخب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں، تمام تر تفصیلات اور تشریحات صرف مستند ذرائع پر مبنی ہیں، لیکن جنت کی حقیقی خوبصورتی اور وسعت کو ہماری انسانی زبان مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سب ہمارے محدود فہم کے لیے ایک تقریب اور ترغیب ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ بے شک حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کی حکمت و قدرت لامحدود ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ جنت کے یہ 8 دروازے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اس کی لامحدود بخشش کی یاد دلاتے ہیں۔ ہر دروازہ ایک مخصوص نیکی یا عمل کا مظہر ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے ہر مخلص بندے کو جنت میں داخل ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم سب اپنی زندگی کو تقوی، ایمان اور نیک اعمال سے مزین کریں، تاکہ قیامت کے دن جب یہ دروازے کھلیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش آمدید کہا جائے اور ہم اس ابدی نعمتوں اور راحتوں کے وارث بنیں جن کا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں تیری جنت میں داخل فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آمین۔ Subscribe to learn more about the eternal paradise promised to believers.